صدیق پر میں قرباں، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق چار یار ہے۔ مولا سب کا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، سب کا ادب کرے جو وہ مدنی کا یار ہے۔ عزیز مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت اے محفل پاک سجاونا تمام احباب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ اس بزم دے اندر تشریف فرما استاذ العلماء دی ذات اقدس آپ دا ذکر کرنا اے او عظیم کام ہے کہ اس ذکر دے وسیلے نال اللہ ساری دنیا میں سونی کر چھوڑنی ہے، ساری قبر حشر کو بھی سونا کر چھوڑنی ہے۔ دوسرا ذرا غور فرماؤ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اسم مبارک ہے ابو بکر۔ ہن ذرا غور فرماؤ، عرب دے وچ ابو بکر اے کنیت دے طور دے اتے تاں استعمال ہو دے کہ انہاں دا اگر کوئی بیٹا بکر ہوئے تو وقت گل سمجھ آسانی نال آ ونجیا کہ بکر دے وہ والد اس واسطے انہاں نوں ابو بکر آکھا ویندے، کیونکہ دیکھو نا یہ تحریک لبیک دے منسلک لوگ تشریف فرماؤ، اور اگر عربی طریقے دے نال ڈٹھا بنی اور اتھو دے اصول دے نال ڈٹھا بنی، اور قائد محترم جڑے ہیں علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں دے والد گرامی ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور اگر خادم حسین رضوی صاحب اپنے نام اس طرح لکھے نا ابو سعد خادم حسین رضوی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سعد دے والد ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی بیٹا بکر کوئی نہیں، بات آپ کو ابو بکر کیوں آکھا ویندے؟ کو نیت دی دوسری وجہ یہ ہوتی آئی کہ جڑے بندے دے وچ کوئی خاصیت پائی بنیا، کوئی خوبی پائی بنیا تو اس خوبی اور خاصیت نو کنیت دے طور دے استعمال کی توینائی۔ بکر دا مطلب کی بن دے تو سر لغت کی کوئی کتاب مرضی چاہ کے دیکھنو، بکر دا معنی ہے اول، دیر نکر رانا، پہلا، یعنی کہ ابو بکر انہوں نے اس واسطے آکھا ویندے کہ رب نے انہوں نے اعزاز عطا فرمائے کہ رب نے ہر کام میں اول راوڑ دی توفیق انہوں نے عطا فرما چھوڑیے۔ وہ مسلم اول ہیں، وہ مومن اول ہیں۔ اس وقت نبی کریم نے بلایا اور فرمایا جہاد دی ضرورت ہے، سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آکھا، میرے آقا نے بلایا فرمایا دین دے واسطے مال دی ضرورت ہے، سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آکھا، میرے آقا نے بلایا فرمایا یتیم فلان یتیم ہے، اسے سر تے دست شفقت کون رکھسی، سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آکھا، میرے آقا نے بلایا فرمایا مسکین کو روٹی کھوانی ہے، کون اس سے اہتمام کرے سی، سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آکھا۔ جنابی دین دے واسطے کوئی موقع آیا، دین دے واسطے مال دی ضرورت پئی، سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر نے آکھا۔ اے او ہستی ہیں جنہاں نوں رب نے اے توفیق عطا کی دیئے اور رب نے انہاں دے کرم اور فضل فرمائے کہ دین دے واسطے جنہاں بھی ضرورت پئی ہے سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر دی ذات نے عزیز مکرم اے رب نے انہوں نے اعزاز عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ اول رہن۔ سب تو پہلے نبی کریم نے جس وقت بھی بلائے سب تو پہلے لبیک یا رسول اللہ صدیق اکبر دی ذات نے آکھا ہے۔ عزیز مکرم او سیدنا صدیق اکبر جڑے جارے گھار بھی ہیں جارے مسار بھی ہیں، دیکھو سارے آقا دی ذات اقدس دے نال دو سفر جڑے ہیں وہ بڑے ان کا ذکر کیتا بندے، ایک سفر معراج ہے ایک سفر ہجرت ہے۔ اور میرے آقا سفر معراج تو تشریف کھن گئے تو جڑے ملائکہ دے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین، رب نے خدمت دی ڈیوٹی انہاں دے حصے تے لکھی۔ جس وقت سفر ہجرت دا موقع آیا جڑے اصحاب دے وچ سب تو افضل ہیں اس دے وچ خدمت دا موقع اللہ پاک نے انہاں دے حصے دے وچ عطا فرما چھوڑا۔ عزیز مکرم سفر ہجرت نو دیکھو، اس ایک سفر دے وچ اللہ پاک نے صدیق اکبر دے مراتب نو کتنا بلند کیتا ہے، کتنی اونچی شانہ اس ایک سفر دی وجہ تو عطا ہوئی ہیں۔ دیکھو اس سفر دی ابتدا کیویں ہوئی ہے،
میرے آقا نے ہجرت کا ارادہ فرمایا. میرے آقا رات کے وقت اپنے گھروں باہر تشریف کھینا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے پہنچے. دروازے سے پہنچ کے نا حالے دروازے کو تھوڑی جی دستک دیتی آئی کہ فوراً حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھل گیا. دروازہ فوراً کھلا. میرے آقا نے پوچھا ہے صدیق رات کا یہ پہر، رات کا یہ لمحہ، رات کا یہ لمحہ تا آرام واسطے ہے، رات کا یہ پہر تا آرام واسطے ہے، تسا دروازے دے نال موجود ہے، تسا آرام نہیں کیتا، تسا ستے نہیں. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کئی دن پہلے آپ نے فرمایا ہے اے ابو بکر تیار رہو کہ رات ہجرت کرنی ہے. اس وقت تو کھن کے اس وقت تک صدیق ستا نہیں کہ کرائی انج نہ ہوئے کہ وہ آمنہ دے لال تشریف کی نویں تے صدیق ستا ہوئے ہوئے اور دیر نہ ہوئے. اس رات تو کھن کے آئی تھی رات تک صدیق ہر رات اپنے دروازے تے کھڑے ہو کے گزار چھوڑیے. وہ تو سفر ہجرت دا آغاز ہویا. حضرت مکرم میرے آقا چلے حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا دے نال موجود ہیں. اور اس وقت غار دے قریب پہنچے. ذرا غور فرماؤ میں گل مختصر کرے سادا. اور غار دے قریب پہنچے نا تک غار دے وچ پہلے میرے آقا داخل نہیں ہوئے. غار دے وچ پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر داخل ہوئے کہ میں غار میں وچوں بن کے دیکھ کے نا کوئی نقصان دے بنا لی چیز کوئی زہریلی چیز غار موجود نہ ہوئے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے داخل ہوئے. انہوں نے غار کو چیک کیتا پر جس وقت انہوں نے غار کو تسلی نہ دیکھ کیتا تو میرے آقا داخل ہوئے. اور اس مقام دے ذرا گل کو سمجھو اور میں اپنی زبانی نہیں بلکہ اللہ دے ایک ولی دی زبانی دونوں نسی بنیا. حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ اس مقام تے بڑی ایمان افروز گل ارشاد فرمائے ہیں. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ اتنے لکھ دیا کہ صدیق اکبر غار پہلے داخل ہوئے آقا کریم غار بعد تشریف کھل گئے. اے اس چیز نو واضح کر رہے کہ اس دل دے وچ صدیق اکبر ونجن میرے آقا اسے دل دے وچ تشریف کھل ویندن. اس دل دے وچ صدیق اکبر نہ ہون میرے آقا بھی اس دل دے وچ تشریف نہیں کھل ویندن. اے مقام صدیق اکبر ہے. حضرت مکرم غار دے وچ پر اتھے او تجلیات سمیٹن دا موقع ملا او قربتان دا موقع ملا کہ غار تو باہر نکلے نا صدیق اکبر دی ذات دے وچوں مصطفیٰ کریم دی جھلک نظر آندی ہے. مصطفیٰ کریم دی جھلک نظر آندی ہے. او صدیق اکبر جنہاں نے اتھے ایک رات دے وچ اتنیاں بلندیاں ملیاں کہ میرے آقا اپنے صحن دے وچ آرام فرمائے. حضرت ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حاضر خدمت دیں. آسمان دے ستارے چمک دے پہن آسمان دے ستارے پہ چمک دے. ام المومنین سوال کریں دیا یا رسول اللہ انہا آسمان دے ستارے دے برابر تھوڑے کہ غلام دیئے نیکیاں ہیں. انہا آسمان دے ستارے دے برابر تھوڑے کہ غلام دیئے نیکیاں ہیں. اور ذرا ایتھے رکو نہ دے میں ہی گل عرض کر دے محمد گل اپنی بتاؤں میں گھر چلے سوں. دیکھو آج مولوی آدن آج مولوی ہن جڑے آدن کہ مصطفیٰ کریم نو علم غیب کوئی نہیں مصطفیٰ کریم نو علم غیب کوئی نہیں ہوتا صرف اللہ دا پیغام پہنچا مانا لین بس. میں دا ام المومنین دے سے سوال تے ذرا غور کرو. ان تا دیو ام المومنین تے میں پتر امی عائشہ دا کی دا دیکھ سہن دے وچ موجود ہوندیاں ام المومنین دا سوال کرنا کہ یا رسول اللہ تواڈے کہ غلام دی نیکیاں انہاں ستاریاں دے برابر ہیں. یہ اس چیز سے دلالت کر رہے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دا عقیدہ آئی کہ آسمان دے ستارے کتنے پہ چمک دے. اس دا بھی مصطفیٰ کریم نو علم ہے اور میرے کیڑے غلام دی کتنیاں نیکیاں میرے مصطفیٰ اپنے ہر غلام دا حال جانتے ہیں. اور میں ام المومنین نے سوال کیتا نا میرے آقا نے اتنا نظر چاہی نظر چاہ کے فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر دی نیکی انہاں دے برابر ہے میرے عمر دی نیکی انہاں دے برابر ہے. جواب مل گیا. حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی. میرے آقا نے پوچھا ام المومنین تو اے عائشہ تسا سوال پوچھا ہے میں جواب دیتا ہے تھوڑے چہرے تے کچھ افسردگی آ گئی ہے اسی کے وجہ ام المومنین ہاتھ جوڑ کے عرض کریں یا رسول اللہ میں تو سوال اس وقت سے پوچھا ہی میرا گمان ہے کہ شاید میرے والد گرامی دا نہ آسی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا نہ آسی. میرے آقا نے فرمایا تسا سوال یہ کیتا ہے کہ انہاں آسمان دے ستارے دے برابر کہتے ہیں کہ میں تانوں اس گل دا جواب دیتا ہے جتنے تک تھوڑے والد گرامی دی گل ہے تے تھوڑے والد دی تے غار والی ایک رات ایک پاسے فاروق اعظم دی ساری زندگی ایک پاسے
اسے واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ عرض کریندے ہونے ہیں کہ میری زندگی دی ساری نیکیاں گھن گنو ہجرت علی ایک رات میں نڈے ہو جا وہ ہجرت علی ایک رات میں نڈے ہو جا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے مصطفیٰ کریم دے ادب دا پیکر ہیں اگر کہیں ادب دیکھنے مصطفیٰ کریم دی ذات دا تو اس دے واسطے بھی اگر تو سر دیکھ سونا سب تو اول دونوں صدیق اکبر نظر آسے دیکھو حضرت مکرم میں انہوں دا ادب ایک حدیث مبارکہ دی روشنی دے وچ حدیث مبارکہ دی تفصیل وچ نہ ویسا مفہوماً عرض کرے سا اس دی روشنی دے وچ عرض کی دی وجہ میرے آقا ایک فیصلے دے واسطے ایک قبیلے دے وچ کوئی معاملات ہوئے اس فیصلے دے واسطے تشریف کھل گئے میرے آقا نو آمن دے وچ کوئی تاخیر ہوئی اذان دا وقت ہویا نماز دا وقت ہویا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آزان پڑھی اور میرے آقا نو چونکہ آمن تاخیر ہو رہی آئی صحابہ نے عرض کی تھی حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ کہ تسا مصلی امامت تشریف کھیناؤ اور سنو نماز پڑھاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت تشریف کھین گئے آپ نے جماعت کروائی صحابہ ہاتھ بن کے نماز دے پیچھو کھڑے دوران نماز مصطفیٰ کریم تشریف کھینا دے دوران نماز میرے آقا تشریف کھینا ہے اور جلے میرے آقا تشریف کھینا ہے نا پچھلی صف دے وچ میرے آقا داخل ہوئے تو حدیث مبارکہ دے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے ہتھاں دے اوتے اس طرح ہاتھ مارے اپنے ہتھاں دے اوتے ہاتھ مارے تاکہ اگلے صحابہ متوجہ ہوئے کہ آقا کریم تشریف کھینا ہے صحابہ صفاں دے وچوں راستہ لیندے گئے میرے آقا گزردے گئے چلتے چلتے میرے آقا پہلی صف وچ پہنچے حضرت صدیق اکبر نو علم ہو گیا یہ علم ہو گیا کہ آقا کریم تشریف کھینا ہے اور میں ذرا اتھے رک کے بات کا علاج کی تھی وجہ دیکھو اس وقت نماز پڑھی تھی مسئلہ کہ نظر کتھے رکھو یہ بندہ نماز پڑھ دے مسئلہ کہ مسئلہ دین اور شریعت کیا دی نظر کتھے رکھو سجدہ گاہ دی طرف سجدہ گاہ دی طرف میں نے ادھر سو نظر سجدہ گاہ دی طرف ہوئے نماز صحابہ دی نماز آئی اصلا جائے غافل لوگاں دی نماز ہی نہیں میرے آقا تشریف کینا ہے حضرت صدیق اکبر نو کہہ دسائی لی بچو مصطفیٰ کریم تشریف کینا ہے قابل توجہ کا لے آج لوگ آتے ہیں خیال مصطفیٰ نال نماز رڑ دیئے خیال مصطفیٰ نال نماز رڑ دیئے اسی کہ میں دی صحابہ دا عقیدت ہے کہ خیال تا چھوٹی چیز ہے مصطفیٰ کریم نو دوران نماز راہ میں نیندن دے ردی نماز نہیں پہت رڑ دی اور حد صرف اتھے کا نہیں رک دی میرے آقا پہلی صافے چاہے حضرت صدیق اکبر نو اندازہ ہویا کہ نبی کریم تشریف کھینا ہے آپ مصلی امامت چھوڑ کے پچھا ہونا چاہا آپ نے میرے آقا نے ہاتھ نال اشارہ فرمایا ہاتھ نال اشارہ فرمایا اتھے عاشق لوگ بڑی گل لکھ گئے عاشق لوگ اتھے لکھ دیں کہ میرے آقا دا اشارہ فرماونا میرے آقا گویا کہ صدیق نو اے فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر آج تو نماز پڑھا آج نبی دا امام ہی جنے پچھو نماز پڑھ گئی تھی حضرت صدیق اکبر نے اٹھائی خدا دا شکر ادا کیتا اور حکم دے باوجود مصلی امامت چھوڑ کے پچھا آئے میرے آقا گھر تشریف گن گئے نماز پڑھائی نماز مکمل ہو گئی حکم ہو گیا صدیق اکبر نے بلایا بنے حضرت صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں چھوڑوا کھائی کہ تسا نماز پڑھتے رہو میں نے حکم دے باوجود تسا مصلی امامت کیوں چھوڑا ہوں دیکھو حضرت صدیق اکبر دا عشق اور ادب عرض کی دی یا رسول اللہ تورا حکم بجا یا رسول اللہ تورا حکم سے رکھی دے لیکن ابو کو حافہ دے بچڑے ابو بکر دی کے مجال کہ مصطفیٰ پچھو کھڑے ہوئے انتے مو کھڑو کے نمازیں کھڑا پڑھاوے اس صدیق اکبر دا ادب صحابہ نے سانوے سکھائے کہ نماز قبولیت درجہ کمال تے اس وقت پڑھ دیئے اس وقت نماز خدا دی پڑھو خیال مصطفیٰ در اے بھی نال سمجھا چھوڑا اور صحابہ نے نماز دے وچ ادب کر کے نشانوے دس چھوڑا کہ اصل مومن وہ سی جس دے دل وچ مصطفیٰ کریم دا عشق اور ادب پایا ویسی تعظیم مکرم یہ صدیق اکبر دا عشق رسول ہے یہ انہوں دی محبت رسول ہے یہ انہوں دی اپنے آقا دے نال محبت اور عقیدت دا عالم ہے دیکھو میرے آقا نے ایک دن نماز پڑھائی نماز پڑھا کے میرے آقا نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ ملن دے وچ نا کچھ وقفہ رکھا کرو ملن دے وچ کچھ وقفہ رکھا کرو تے نال یہ حکمت ارشاد فرمائی کہ اگر وقفے نال ملسو نا اس نال محبت اضافہ ہو سی پیار اضافہ ہو سی ہن تمام صحابہ نے گل سنی اس تو بعد نماز ہوئی ظہر دی حضرت صدیق اکبر آئے نماز ادا کی تھی اور نماز ادا کر کے فوراً چلے گئے
ظہر دی نماز ہوئی، حضرت صدیق اکبر اسی طرح آئے، جماعت نے وچ نماز ادا کی تھی، اس تو بعد بیٹھے نہیں واپس چلے گئے۔ مغرب دی نماز ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، پانچ جماعت نماز ادا کی تھی، نماز ادا کر کے واپس چلے گئے۔ میرے آقا مغرب دی نماز تو کچھ دینا ابو بکر نال ملاقات نہیں ہوئی، اج صدیق اکبر نال ملاقات نہیں ہوئی، فرمایا انہوں نے بلایا مجھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بلوایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر آج تسا آئے نے کی وجہ آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ تسا حکم فرمایا آئی کہ ذرا وقفے نال ملا کرو، اس نال محبت کی اضافہ ہوتا ہے، میں تو اس واسطے چلا رہنا نماز ادا کر کے۔ میرے آقا مخاطب ہوئے، فرمایا اے صدیق تھانوں تو کوئی نہ آکھا ہے تو ہوراں نو آکھائی، تسا تے میرے کول بیٹھے رہو تے باویں دور ہو توانے دل وچ میری محبت پائی ویندی ہے تے میرا دل تھوڑے نال محبت کرے ہے۔ حضرین مکرم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساتھ اقدس وہ ہے کہ جنہاں نو اگر میرے آقا دی غلامی دے وچ ڈٹھا ونے تو انہاں جی بھئی کوئی شخصیت نظر نہیں آندی، اور اب جس وقت آپ حکمران ہوئے مسلمانہ دے امیر المومنین بنے، اگر اس طور دی آپ دی زندگی نو ڈٹھا ونے تو اس دی بھی کوئی بھئی مثال نظر نہیں آندی، اس دی بھی کوئی بھئی مثال نظر نہیں آندی۔ دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنے، آپ تو مثال ہو گیا، آپ دنیا تو ظاہری طور پر تشریف کھل گئے، آپ تو بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین منتخب ہوئے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین منتخب ہوئے نا تے مدینہ شہر دیا چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ دی بارگاہ آ گئیاں تے آ کے کوئی دین تسا عمر ہو، تسا عمر ہو، تسا عمر مسلمانہ دے خلیفہ مقرر ہوئے ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہاں میرا نام عمر ہے اور میں مسلمانہ دے خلیفہ مقرر ہویا ہوں۔ وہ چھوٹیاں بچیاں آدیاں کہ تو پہلے جڑے خلیفہ آنا ابو بکر اور روزانہ اثر دے وقت سارے گھر آنے ہیں، کیونکہ سارے گھر کوئی مرد کوئی نہیں، اثر یتیم بچیاں ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، اور ایک ساری والدہ ہے، سارے گھر کوئی مرد کوئی نہیں جڑا بکریاں دا دودھ دو کے سانو دے سکے۔ امیر المومنین روزانہ اثر دے وقت سارے گھر آنے ہیں اور ساری بکریاں دا دودھ دو کے سانو دے رہنے ہیں، اسا وہ دودھ پی کے گزارا کریں دیا سے، اور تسا بھی آ کے ہوا ڈیوٹی کرے سو یا نہ کرے سو۔ حضرت فاروق اعظم نے سن کے اٹھے، چل کے بجنے لگے، آپ دی اکھیاں چوں آنسو نکلتے آنے، اور انہوں نے گھر چل کے ویدے پہن۔ راہ دے وچ ایک صحابی آئے، کوئی دیر فاروق اعظم تو کسے کیڑے پاسے جا رہے ہو، فاری اکھاں دے وچوں آنسو کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے اس صحابی کو فرمایا کہ میں تو پہلے صدیق اکبر اس راستے نو اتنا مشکل بنا گئے، میں اس غم میں جلوندہ بیٹھا کہ میں اس راہ دوتے چل بھی سکسا یا نہ چل سکتا۔ اور آج میں اے بھی عرض کرے ساں، آج میں لوگ یاد ان کے ساتھ دین تخت کھن کے آمنے، یاد رکھو دین جس وقت تخت آ گیا تو سارے ملک دے بھی انشاءاللہ یہ حالات ہو سکتے۔ بعد حکمران ایسے نہ ہو سکتے جیڑی بدماشی آج سارے حکمرانہ دے بھی پائیاں ویندی ہیں، جس وقت دین تخت آسی تو بعد حکمران بھی حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم